اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے یہ ساری صورتحال انٹر لنکڈ ہے۔ اس وقت بارڈر پہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ صورتحال خراب چلی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو معاشی صورتحال ہے اس کی خرابی کو دیکھیں، اس کے بعد جو سیاسی بحران ہے ایک مسلسل اس کا سامنا جو ہے وہ پاکستان کو ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو شرپسند عناصر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور آج جو اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا اس میں ایک جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، عدیل حسین ان کا نام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 6 سے 8 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کی طرف سے اب تک جو انفارمیشن گیدر کی گئی ہے اس کے مطابق ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کا جو ایک لیٹر ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے وہ بھی آیا ہے، ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جو ہے ان کے وہ بھی خاصی جو ہے اس کی ہم دیکھ رہے ہیں وائبس، اور کلعدم تحریک طالبان پاکستان کی اس ذمہ داری کو لنک کیا ہے جو ترجمان ٹی ٹی پی ہیں انہوں نے عمر خالد خراسانی جو ہے ان کے قتل کے بدلے کے حوالے سے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے رضا، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج جمعے کا روز جو ہے وہ تھا، اور حساسیت یہ تھی کہ گزشتہ کئی روز سے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں ان کا دائرہ کار جو آلریڈی ہم کے پی کے میں اور بلوچستان میں دیکھ رہے تھے وہ اسلام آباد اور ملک کے دیگر حصوں تک پھیلنے کے حوالے سے جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں وہ موجود ہیں، تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس کے بعد کچھ کارروائیاں جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے وہ بھی کی گئیں۔ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ کچھ چھاپا مار کارروائیاں کی گئیں۔ اگر ہم بات کریں صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کی تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت ساری کارروائیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں جو ہے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، اسلحہ بھی جو ہے وہ بھی سامنے آیا، یہ ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھریٹ الرٹس موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات جو لوگ جنہوں نے کنٹرول کرنی ہے ان کے مختلف ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات بھی کی جاتی رہی، اور اب سوشل میڈیا پر اس کی پوری کیمپین جو ہے وہ گزشتہ روز سے چل رہی ہے، اور آج صبح جب حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ زور پکڑ گئی کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری مسلح افواج ہیں جنہوں نے اس سارے صورتحال کے اوپر ایک بہت ہی کلوز مانیٹرنگ رکھنی ہوتی ہے، کلوز آئی رکھنی ہوتی ہے، وہ سیاسی معاملات میں جو ہے وہ مصروف رہی، اور ان کی توجہ جو ہے اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پر کم ہوئی، جس کی وجہ سے یہ معاملات بہت زیادہ بڑے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں رضا، لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ افغانستان فیکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہاں سے جو ایک مداخلت کی باتیں ہیں وہ اب باتیں نہیں رہی ہیں، یہ باقاعدہ طور پر اس وقت زمینی حقائق ہو چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی توجہ نہیں ہے، ان کی توجہ خان صاحب جو ہیں وہ زمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی کے سارا جو ہے اس کی توجہ وہاں پہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں ہیں ان کی تحلیل کے حوالے سے اور تبدیلیوں کے حوالے سے ہے۔ ایون جو ہمارے گزشتہ یہ جو اتنے سارے حملے ہوئے ہیں، میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ اس وقت تک جو ہے جو ایک ڈیٹا جو ابھی تک سامنے آیا ہے، ایک ظاہر ہے یہ اس طرح سے ایکوریسی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈیولپنگ ڈیٹا ہے، ڈیلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق ایک بڑی جو 925 جو ہیں وہ ابھی تک حملے ہو چکے ہیں، اور اس میں سے یہ جو 31 حملے ہیں اس کے علاوہ ہیں جو کہ داعش کی طرف سے ہوئے ہیں، اور 95% جو دہشت گردی کا سامنا ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کو اور کے پی کے جو عوام ہے انہوں نے کیا ہے۔ پھر بلوچستان میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان بارڈر کی میں بات کر رہی ہوں، اور اسلام آباد میں جو آج واقعہ پیش آیا وہ بھی موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اس لیے بھی تھریٹ ہے کہ اسلام آباد کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ چکوال کی ایک نمبر پلیٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رجسٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ ہزاروں میں ہے۔
جو ان سارے واقعات، اور یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتا رہی ہوں یہ 2022 کا ڈیٹا، یہ کوئی پرانا ڈیٹا نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن جو خود کش حملے اور اس طرح کی کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے بھی تھریٹ الرٹ رضا موجود ہیں، اور یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ آگے بھی، کیونکہ ملک میں جب معاشی استحکام نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ پھر جب معاشی استحکام نہیں ہوتا، آپ کی ایل سیز بند پڑی ہیں، آپ کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، چیزیں ہیں، ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے، ہم نام نہیں لینا چاہتے، ہم صرف سیاست کر رہے ہیں، چاہے ہم میڈیا والے ہیں، چاہے جو ہے وہ عام لوگ ہیں، وہ عام لوگ پس رہے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ساری جو پرائرٹی ہے وہ اس وقت پولیٹیکل معاملات ہیں. شکر ہے وہ پنڈی میں جو تقرریاں تعیناتیاں ہیں وہ ہو گئی ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا سکون ہے ابھی، لیکن جو باقی معاملات ہیں اب ہر سب جو ہیں وہ پنڈی والوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ اس طرف نظر کرم ہو جائے، لیکن ابھی جو ہے وہ پنڈی کی طرف سے کسی کو بھی مثبت جواب نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے خاصا جو ہے وہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. ابھی تازہ ترین جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ I-10 دھماکے کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے اور CTD تھانے میں درج کیا گیا ہے، اور مقدمے میں دہشت گردی، وہی ٹپیکل ایکسپلوسیو ایکٹ، قتل سمیت دیگر دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں، لیکن دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوتے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہم جانتے ہیں. پتہ جی ہے. جی بالکل. مزمل صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سیاست کی طرف جو توجہ ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی اور ان اداروں کی جن کا کام ہے یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرنا، اس طرح کے حملوں کو روکنا، یہ آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے کہ یہ کچھ تقسیم نہیں، ان کی پرائرٹی نہیں دکھائی دے رہی، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں طالبان؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور ہم نے نا CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس پروونشل لیول پہ بنائے تھے، کیونکہ ہم نے پھر کہا تھا کہ اس کو پروونشل سبجیکٹ میں ڈیوالو بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ پروونسز اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے. اور لیکن افسوس کی بات ہے کہ KP میں اور باقی صوبوں نے اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھائی ہے اس طرح. پھر عمران خان صاحب کے دور میں جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت سٹیپس لیے گئے تھے، جن میں ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو، نواز شریف کے دور میں. جی نواز شریف نہیں، پر عمران خان کے دور میں وہ سارے انڈو ہو گئے نا. لیکن اب بیشک سن سیٹ کلوز کے تحت تھیں ملٹری کورٹس، لیکن ہم نے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو ان کے تحت بہت سزائیں دیں، اور وہ کیفر کردار تک پہنچے ہمارے ملٹری کورٹس کے ذریعے، کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹوں کو سزائیں دینے کے قابل نہیں ہے، اور ہمارے جوڈیشل سسٹم سے وہ بچ کے نکل جاتے تھے، لہٰذا ہم نے ملٹری کورٹس بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب ملک میں نیشنل کنسنسس نہیں رکھ سکے، اور وہ ملٹری کورٹس کا ختم ہونا بھی بہت ہمارے ساتھ زیادتی تھی. اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو وہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں صوبوں کے لیول پہ، اور ساری وہ سب کی بھی روٹین اس طرح ختم ہو گئی، جس کے آج ہمیں نتائج. اور پھر جو TTP سے ہم نے مذاکرات شروع کیے، اور پھر جو ہم طالبان کے ہم دنیا بھر میں وکیل بننا شروع ہو گئے، سیز فائر کرنا ہم نے شروع کیا ان کے ساتھ، یہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور وہ جو ڈپلومیسی کابل کے 5 اسٹار ہوٹل سے تصویریں آئیں، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہمیں، اور اس نے ایک دفعہ واپس پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کو لے کے آئے ہیں. میں نہیں سے ونس اے ٹیررسٹ از آلویز اے ٹیررسٹ، اور ریاست کو یہ جو شفٹ تھا پالیسی کا ٹیررسٹ کے حوالے سے وہ نہیں لینا چاہیے تھا. بہت صحیح آپ نے بات کہی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے پنجاب کی بات کی، جہاں پہ سارے ہم لوگ بھی وہی بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے اس وقت، جو اسلام آباد کا جو اور پاک افغان بارڈر کے اوپر جو چیلنج ہے، وہ خطرہ ہے سب سے پہلے میرے خیال سے ریاست کی اور تمام پولیٹیشنز کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو پالیسیز رہی ہیں پچھلے 6 سال سے، جس طرح سے انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کیا ہے، یہ وقت ہے بیک ٹریک کر کے اور یہ وہاں سے وہ نکلیں اور وہاں توجہ دیں جس کام کے لیے ہماری توقع ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کے عوام کا تحفظ اور دفاع کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ہمارے شو کا ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے کل شام پھر ملاقات ہوگی.